میں کچھ لوگ فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں. تو فتاوی رضویہ شریف جو ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے برحق لکھا ہے، مگر یہ جو صورتحال ہماری ہے اس کا حکم فتاوی رضویہ کی انہی لائنوں کے اگلے حصے میں موجود ہے. یعنی جو لوگ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس سے اگلے حصے میں ہماری صورتحال جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے. یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ پورے ملک میں مطلع ابر آلود ہو، یہ سارے جانتے ہیں پورے ملک میں مطلع ابر آلود نہیں تھا. بعض شہر ایسے تھے کہ یہاں مطلع بالکل صاف تھا. اور پھر بھاولپور کے لحاظ سے کل کے پروگرام میں بھی ایک ممبر فاضل ممبر رویت ہلال کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اور اس پر انہوں نے اپنی ساری گفتگو جو ہے وہ کی ہے. اس صورتحال کے اندر جو فتاوی رضویہ شریف کی عبارت ہے اس کا پہلا حصہ یہ سارا ایک ٹویٹ میں بھی میں نے پڑھا، اور اس کے بعد کل کے وہ ٹی وی کے پروگرام میں بھی وہ پڑھ رہے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ جتنا لکھا پڑھا گیا اس کے بعد یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو، مطلع صاف نہ ہو. یہ حکم کیا کہ پھر ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کا مجرد بیان کافی ہے جب مطلع صاف نہ ہو. چاند کی جگہ آگے دوسرا پہلو، یعنی جو جس صورتحال پر انہیں ہمارا جو معاملہ ہے اور جس پر یہ مان کے کہ بہت سے شہروں میں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اور اس قائل کے نزدیک بھاولپور میں بھی جس نے دیکھا وہاں بھی وہ مطلع ابر آلود نہیں تھا، اس کا حکم آگے بیان ہو رہا ہے. اچھا جی، پہلا جو بیان ہوا کہ مطلع صاف نہ ہو، چاند کی جگہ ابر یا غبار، یہاں بات ختم ہوگی. اور بحال صفائی مطلع، اگر ویسا ایک شخص جنگل سے آیا، یعنی مطلع صاف تھا شہر میں تو کسی کو نظر نہیں آیا، تو کوئی بندہ جنگل میں تھا دور وہاں سے آیا یا بلند مکان پر تھا تو بھی ایک ہی کا بیان کافی ہو جائے گا. ورنہ دیکھیں گے کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں، بکثرت لوگ متوجہ ہوتے ہیں یا کاہل ہیں، دیکھنے کی پرواہ نہیں. بے پرواہی کی صورت میں کم سے کم 2 درکار ہوں گے اگرچہ مستور الحال ہوں، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے، یعنی مطلع صاف ہو اور لوگ بھی وہاں کے چاند دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں. ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے، جس کے بیان سے خوب غلبہ ظن حاصل ہو جائے کہ ضرور چاند ہوا. اب یہ جو صورتحال ہے، یعنی ہمارا مسئلہ ان لفظوں میں ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے. اب یہاں فقہ کی کتابوں کے اندر جو وضاحت ہے اس میں مثلا الجوہرات النیرہ جو مختصر القدوری کی شرح ہے اس کے اندر ہے وَإِن لَمْ يَكُمْ بِالسَّمَاءِ إِلَّا، اس کے تحت انہوں نے لکھا لِأَنَّ التَّفَرُّدَ بِالرُّؤْيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ يُوهِمُ الْغَلَطَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ غَيْمٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَقُّ الْغَيْمُ عَنْ مَوْضِعِ الْهِلَالِ فَيَتَّفِقُ لِلْوَاحِدِ النَّظْرُ. کہتے ہیں کہ جب مطلع صاف ہو تو پھر اس صورت میں ایک بندہ گواہی دے یا 2 بندے گواہی دیں اور دیکھنے والے سارے ہوں، یعنی مسلمانوں کا علاقہ ہو اور ان کو شوق بھی ہو چاند دیکھنے کا اور دیکھ بھی رہے ہوں لیکن نظر صرف 2 کو آئے یا 1 کو آئے، تو ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کس وجہ سے؟ لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالات يوهم الغلط. یہ ثابت ہوگا کہ ان لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، ان کو وام پڑا ہے. اور اگر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں، کہیں بھی مطلع صاف نہ ہو، وہاں یہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ بخلاف ما اذا کان غیم، کہ جب بادل ہوں
تو پھر کیا ہے؟ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَقُّ الْغَيْمُ عَنْ مَوْضِعِ الْهِلَالِ، کیونکہ کبھی ایسا واقع ہو سکتا ہے کہ چاند کی جگہ سے بادل پھٹ جائے، جہاں چاند ہے وہاں سے بادل پھٹ جائے، اور دیکھنے والا مسلسل دیکھ رہا تھا تو اتفاقاً اس کی نظر پڑ گئی ہے اور باقی جو ہے ان کو نظر نہیں آیا۔ تو جب بادل کی صورتحال ہو اس طرح تو پھر تو ایک یا دو جو ہے ان کی بات مان لی جائے گی، لیکن مطلع جو ہے وہ صاف ہو اور اس وقت ایک دو گواہی دے رہے ہوں اور باقی کوئی بھی گواہی نہ دے رہا ہو، تو اب یہاں وہم کی غلطی کا امکان ہے، اس واسطے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہاں ایک جماعت کثیرہ جو ہے وہ اس سلسلے میں گواہی نہ دے، چاند کے طلوع ہونے کے لحاظ سے اور چاند کے پائے جانے کے لحاظ سے، جو رمضان کا چاند ہے۔ کیونکہ یہ عید کے چاند سے یہ چاند اگرچہ گھٹ شرائط سے ثابت ہو جاتا، لیکن پھر بھی اس کے تحت جو ہے یہ یہاں پر لکھا گیا ہمارے فقہا کی طرف سے۔ اور اس میں مراکل الفلاح کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لِأَنَّ الْمَطْلَعَ مُتَّحِدٌ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ، کہ مطلع متحد ہے، کہ صرف یہ بندے ہی نہیں دیکھ رہے، اس مطلع میں اور بندے بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَالْمَوَانِعُ مُنْتَفِيَةٌ، اور موانع منتفی ہیں، یعنی ابر نہیں ہے۔ وَالْأَبْصَارُ سَلِيمَةٌ، آنکھیں سب کی ٹھیک ہیں۔ وَالْهِمَمُ فِي طَلَبِ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُسْتَقِيمَةٌ، سب کی ہمت بھی ہے مستقیم کہ ہم نے چاند دیکھنا ہے۔ فَالتَّفَرُّدُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ يُوهِمُ الْغَلَطَ، ایسی حالت میں ایک دو کو نظر آئے تو یہ غلطی کا وہم ڈال۔ فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ فِي رُؤْيَةِ الْقَلِيلِ، تو یہاں تھوڑے یعنی ایک دو جو دیکھیں گے ان کے دیکھنے میں توقف کیا جائے گا، یعنی ان کی گواہی پر اعلان نہیں کیا جائے گا، ان کی گواہی پر توقف کیا جائے گا۔ کب تک؟ حتی یراہ الجمع الکثیر، یہاں تک کہ جماعت کثیر دیکھ لے، وہ جماعت کثیر جو ہے وہ گواہی دے تو پھر جو ہے اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایک تو پورے ملک کے اندر مطلع ابر آلود نہیں تھا، اور پورے ملک کا ایک مطلع نہیں ہے، 72 میل میں مطلع بدل جاتا ہے۔ تو جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں خود یہ دعوے دار ہیں کہ وہاں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں چاند نظر آیا۔ تو مطلع ابر آلود نہیں تھا تو اس صورتحال میں جماعت کثیر کا گواہی دینا ضروری ہے۔ یعنی انہوں نے لکھا مراکل الفلاح میں کہ ایک دو کے گواہی دینے پر انہیں جھوٹا نہیں کہا جائے گا، وہ بے شک گواہی دے رہے ہیں لیکن توقف کیا جائے گا اعلان کرنے میں، اس کو ثابت کرنے میں کہ باقی سب پر لازم کرنا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ جماعت کثیر کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ اس صورتحال میں کہ جب مطلع ابر آلود نہیں ہے جس جگہ پر، اور مطلع جہاں یعنی مسلسل پورے ملک میں بادل چھائے ہوئے ہوتے اور جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں دیکھنے والے کا تو وہاں بھی بادل چھائے ہوئے ہوتے، تو ایسی صورتحال میں پھر بھی کوئی گواہی دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو یہ جو الجوہرۃ النیرہ والی عبارت ہے وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ایک کو نظر آ جائے باقی کو نہ آئے، کہ وہ بادل تھے اور اچانک بادل ہٹائے اور یہ اس وقت اتفاقاً وہاں دیکھ رہا تھا اور اسے نظر آ گیا اور پھر بادل اوپر آ گیا، تو اس صورتحال میں ایسا ہو سکتا۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی جو عبارت پیش کی جا رہی ہے اس عبارت سے تھوڑا سا آگے کا جو حصہ ہے وہ ہمارے صورت مسئلہ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر فتاوی الولوالجیہ اس کے اندر اس سلسلہ میں ظاہر الروایہ یہ ہے کہ ایک کی یا دو کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ جماعت کثیرہ کا پایا جانا ضروری ہے کہ جو گواہی دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اعلان کیا جائے۔ ایسے ہی المحیط البرہانی جو ہے اس کے اندر
یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جس میں ابر آلود ہونے کی صورت میں بندہ جو صحرا سے آیا یا اونچی جگہ سے، اس صورت میں ایک یا دو کا بیان کرنا معتبر ہوگا، مگر جس وقت مطلع ابر آلود نہیں ہے، اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ضروری ہے یہ شرط بھی بطور خاص کہ اذا كانت السماء متغیمۃ انما تقبل شہادت الواحد اذا فسر، کہ واحد کی تب شہادت قبول ہوگی ابر آلود کی صورت میں بھی جب وہ اس کی پوری تفسیر کرے۔ وقال رأيت الهلال خارج البلدة في الصحراء ويقول رأيت في البلدة بين الخلل السحاب في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي، یعنی یہ باقاعدہ بتائے یہ صورتحال کہ یا تو عام لوگ جہاں دیکھ رہے تھے اس سے ہٹ کر ایسی آبادی جو صحرا ہے یا اونچی جگہ ہے عام لوگوں کے دیکھنے کی جگہ سے، اور پھر یہ کہ یعنی یوں بادل تھا اور یہ ہٹا اور اس طرح مجھے نظر آیا، یہ ساری وضاحت جو ہے وہ کرے۔ جبکہ یہاں ہم نے وہاں جو بھاولپور میں رابطہ کیا اور صاحب نے وہاں جا کر ساری صورتحال معلوم کی تو ایسی تفسیر انہیں میسر نہیں آئی۔ یہ المحیط البرہانی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے ملک میں کافی دیر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سعودی عرب کے ساتھ نتھی کیا جائے، اور ایک یہ نعرہ ہے کہ پوری دنیا میں عید ایک دن ہونی چاہیے، اس سے وحدت قائم ہوگی۔ تو اس میں شرعی طور پر قباحت ہے، یعنی عالم اسلام میں جب وحدت تھی تو اس وقت شام میں چاند دیکھا گیا اور انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت قریب نے آ کر بیان کیا تو انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر جو اب مدینہ منورہ کے حساب سے چاند نظر آیا اس کے مطابق سارے جو ہیں وہ احکام جاری کی۔ تو چونکہ سعودی عرب جو ہے اس کا محل وقوع اور ہے، ہمارا محل وقوع اور ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ نتھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عید کسی موقع پر ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی ان کی ہو ہماری بھی ہو شرعی طور پر، چونکہ جو چاند کی حرکات و سکنات ہیں اس کا اس میں دخل ہے، اور شریعت نے اس کو ہمارے لیے دلیل بنایا۔ اب ظہر کے وقت کا داخل ہونا یہ ہماری ظہر کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، سعودی عرب کی ظہر ہماری ظہر کے لیے کافی نہیں، کہ چونکہ اب سعودی عرب میں زور ہے تو ہم بھی زور پڑھیں، سعودی عرب میں چونکہ اثر ہے تو ہم بھی اثر پڑھیں، تو ہم نماز پنجگانہ جو ہے اس کے لحاظ سے مختلف ہیں، اور یہ تو اختلاف جو ہے وہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے وقت کے لحاظ سے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ جب کہ ہمارے کچھ فرقوں کے لوگ اپنے یہ ان کے ہاں جب وہ بیٹھتے ہیں تو یہ انہوں نے ادھار کھایا ہوا ہے کہ ہم نے کبھی نہ کبھی پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ نتھی کرنا ہے، وہ ایک فرقے کے مخصوص لوگ، اور اب اسی ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں، مگر ہمارے بھولے بھالے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ ہم اپنی عبادت خراب کیوں کریں، وہ تو ادھر سے شاباش لیں گے، اور ہم نے اللہ سے مقبولیت عبادت کا ثواب اس کے فضل سے اس کے امیدوار ہیں۔ اور دوسرے اس میں ساتھ روافض ہیں، روافض کا بھی اس بارے میں انہیں بھی کوئی پریشانی نہیں، ان کا اپنے فقہ کے مطابق جو ہے ان کا مسئلہ بھی کلیئر ہے، چونکہ یہ جو اختلاف مذاہب لکھا گیا ہے عینی میں، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو یوم شک ہے روافض کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے، کہ قال الروافض یجب صومہ، ان کے نزدیک تو یوم شک کا روزہ ویسے ہی واجب ہے، یعنی جو روزہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے اگر رمضان کا رکھیں، ان کے نزدیک رکھنا واجب ہے، لہذا ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کی فقہ کے لحاظ سے ان کا تو کام ہو رہا ہے کہ روزہ رکھنا واجب تھا، لہذا رؤیت ہلال نے اعلان کر دیا تو روزہ رکھا گیا۔ ہمارے نزدیک رکھنا مکروہ تحریمی ہے کہ جب شرعی ثبوت نہیں پائے گئے، اور جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر دوسرے نجد کی سوچ والے، وہ ویسے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں،
تو اس بنیاد پر ہمارے لوگوں کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ باقی عوام کے لحاظ سے ہم نے اپنے سیمینار کا سلسلہ تھا رؤیت ہلال سیمینار، اس میں بھی وضاحت کی، لیکن لوگ کچھ گھٹی میں پائی جانے والی دلیلیں ہیں ان سے باز نہیں آتے، وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا چاند جو ہے وہ 29 کو نظر نہ آئے اور 30 کو جب نظر آئے تو اگر وہ چاند موٹا ہو تو اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ پھر آج دوسری کا ہے۔ اگر وہ زیادہ دیر تک رہے نسبتاً تو پھر بھی کہتے ہیں کہ دوسری کا۔ اگر وہ زیادہ روشن ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا۔ اگر وہ کچھ اونچا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا۔ حالانکہ سائنس میں بھی، علم فلکیات میں بھی اور شریعت میں بھی، تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا، اونچا ہونا، زیادہ روشن ہونا، کچھ دیر زیادہ رہنا، ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چاند دوسری کا تھا تو اس لیے ایسا ہوا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، سائنس بھی اس کو نہیں مانتی اور فلکیات بھی اس کو نہیں مانتے۔ اصل میں یعنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر 29 جو چاند کی ولادت ہے، چاند کی ولادت یعنی قران شمس و قمر کے بعد کم از کم 20 گھنٹے گزرنے چاہیے کہ وہ چاند پھر نظر آئے۔ اس سے پہلے چونکہ سورج کی شعاعیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، وہ زیادہ قریب ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا۔ اتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو پھر چاند اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نظر آ جائے۔ پھر آگے موسم کے حالات اور جغرافیائی طور پر کچھ چیزیں مزید اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ 20 گھنٹے کا جو وقفہ ہے یہ 30 تک بھی جا سکتا ہے کہ تب چاند نظر آئے۔ اب مثال کے طور پر 29 کی تاریخ تھی چاند نظر آنے کی، اور چاند کی ولادت کے بعد 20 گھنٹے گزر چکے تھے مگر چاند نظر نہیں آیا۔ اب چاند جس وقت نظر نہیں آیا تو اگلی شام تک تو اور 24 گھنٹے چاند کو مل گئے۔ اب چاند بن گیا 44 گھنٹے کا، 20 گھنٹے پہلے تھے اور 24 گھنٹے اور مل گئے۔ پہلے جس وقت 29 کو پورے ملک میں مثال کے طور پر جب چاند نظر نہیں آیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ چاند ہے ہی نہیں کہیں، چاند اس وقت بھی تھا لیکن نظر نہیں آیا۔ اس وقت تھا ابھی 20 گھنٹے کا، اگلے دن چاند بن گیا 44 گھنٹے کا اور اب چاند نظر آ گیا ہے، پہلے کسی کو نظر نہیں آیا۔ اب جس وقت نظر آیا ہے تو یہ جو موٹا ہے، یہ جو زیادہ دیر تک رہے گا، یہ جو زیادہ روشن ہے، یہ جو کچھ اونچا ہے زیادہ، اس میں دخل یہ مزید جو اس کو 24 گھنٹے مل گئے اس کا ہے۔ وہ یعنی چاند شمار پہلی کا ہوگا کہ یکم ہے، یہی چاند اگر مثال کے طور پر اس کو 22 گھنٹے ہوئے ہوتے ولادت کے بعد اور مغرب کا ٹائم آ جاتا اور چاند نظر آ جاتا تو اب یہ چاند ہونا تھا یکم، نظر آ گیا ہے، لیکن اس نے باریک ہونا تھا چونکہ ہے ہی سارا 22 گھنٹوں۔ تو کبھی نظر آتا ہے 22 گھنٹے کا چاند، کبھی نظر آتا ہے 44 گھنٹے کا چاند۔ اب شریعت نے یا سائنس نے اس کے یکم دو ہونے کا اعتبار کرنا نظر آنے پر، اور ادھر چھوٹے بٹے کا معیار جو مدار ہے وہ اس کی عمر پر ہے کہ اس کے گھنٹے کتنے زیادہ گزر گئے۔ تو اس بنیاد پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند وہ 30 پہ نظر آتا ہے، ہوتا یکم کا ہی ہے، لیکن چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اس بنیاد پر وہ موٹا ہے، اس بنیاد پر وہ زیادہ روشن ہے، اس بنیاد پر زیادہ اونچا ہے یا زیادہ دیر موجود رہا ہے۔ تو یہ جو چاند کی جسامت ہے اس کا دخل پہلی دوسری کے ساتھ کوئی نہیں، اس کا دخل اس کی عمر کے لحاظ سے ہے کہ ولادت سے گھنٹے کتنے گزر گئے۔ پہلی دوسری کا جو تعلق ہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے ہے، جس دن وہ نظر آیا ہے وہ اس دن کا چاند شمار ہوگا۔ اگر نظر وہ پہلی کو آ جاتا ہے تو پہلی کا ہے، خواہ موٹا ہے خواہ چھوٹا ہے، دوسری کو آ جائے تو یعنی جس دن وہ لوگ دوسری سمجھے ہوئے ہیں وہ پہلی کا ہی ہے، مطلب یہ لفظ بولو کہ 29 کو آ جائے یا 30 کو نہ آ جائے، تو جس دن وہ نظر آئے اس دن کا وہ چاند ہے، وہ اس کی پہلی تاریخ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی عمر اس کی جو ہے
وہ 20 گھنٹے ہوگی، کبھی 35 گھنٹے ہوگی، کبھی 40 گھنٹے ہوگی، کبھی اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو اس عمر کی بنیاد پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا عمر پر کہ وہ موٹا ہے یا اس کی صورتحال کیا ہے. باقی اس میں یہ احادیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے. موجم اوسط میں یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان کی، حدیث نمبر 6864. تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، قیامت کی علامتوں سے ہے چاند کا موٹا ہونا. من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، کہ جسامت میں چاند بڑے نظر آنا شروع ہو جائیں. ہلال بعد والا چاند جس دن طلوع ہو اس دن چاند کے سائز کا بڑا ہو جانا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. یعنی قرب قیامت کی دلیل ہے. جو اصغر علامات ہے، یعنی کہ کل آنے والی ہے قیامت، مطلب ہے جس طرح اور کئی قیامت کی صغرا علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ حتی یرل ہلال للیلتہ، حالانکہ پہلی کا چاند طلوع ہوگا، فیقال ہوا للیلتین، لوگ کہیں گے یہ دوسری کا چاند ہے. تو یہ تو خبریں سرکار پہلے دے چکے ہیں. فیقال للیلتین کہا یہ جائے گا، اب کہنے والوں نے بھی یہ کہنا ہی ہے فیقال للیلتین کہ یہ تو دوسری کا چاند ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ چاند پہلی کا ہی ہوگا، مگر قرب قیامت کی بنیاد پر جو ہے انتفاخ، اس کا سائز جو ہے وہ بڑا نظر آئے گا. ایسے ہی امام بخاری کی جو التاریخ الکبیر ہے اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشراط الساعۃ ان تروا الہلال تقولون للیلتین، کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ تم چاند کو دیکھو گے کہ اور کہو گے کہ یہ آج تو دوسری رات کا ہے، دوسری تاریخ کا ہے، لیکن وہ ہوگا وہ یکم کا چاند. تو اس طرح یہ جو غلط فہمی لوگوں میں اس موقع پر بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے تو ہمیں اطمینان نہیں تھا، لیکن چاند دیکھ کے ہمیں اطمینان ہے کہ یہ اعلان صحیح ہوا ہے. تو چاند نہیں بتاتا کہ اعلان صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. چاند اسی رات کا یعنی یکم کا ہے، اس کا سائز موٹا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، نہ سائنس کے لحاظ سے، نہ فلکیات کے لحاظ سے، اور نہ ہی شریعت کے لحاظ سے. ایک معاملہ اس میں یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر غلط کیا ہے تو یہ ان کی گور گردن ہے، ہمیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اس سلسلہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو تقاضے ہیں، اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جو فضیلت ہے، اور شریعت میں جو حکم ہے، تو وہ تو سارے باب مسدود ہو جائیں گے. کیونکہ حکومت کر رہی ہے، اب وہ حکومت ہے، وہ شراب کو جائز قرار دے دے تو کر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم کہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو، غلط کو غلط کہیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ کام صحیح کریں. اور پھر اس میں کچھ فتاوی لوگ اس زمانے کے بھی پیش کرتے ہیں جب بر صغیر میں راج تھا انگریز کا، تو اس وقت تو جد و جہد تھی کہ وہ راج ختم ہو اور مسلمانوں کا راج آئے. اب تو وہ راج ختم ہے، اب تو یہ ملک لیا ہی اسلام کے لیے ہے، اور یہاں پر بھی کالی راتوں کو اجازت دینی ہے اس پر کہ وہ جانے اور ہمارا اس میں کیا ہے. تو پھر تو یہ پاکستان حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ سارا فوت ہو جائے گا. اب سامراج کے عہد اور انگریز کے زمانے کے جو فتوے ہیں وہ تو تھا کہ راج انگریز کا ہے. اب علماء بیچارے کیا کریں، پھر بھی کوشش کر رہے تھے، سولیوں پہ چڑھ رہے تھے، لیکن اب اس سے ہٹ کے اب تو یہ اسلام کے لیے ملک حاصل کیا گیا. اب یہاں وہ فتوے پرانے نافذ کر کے پھر اس ملک کی جو 20 لاکھ شہیدوں کی قربانیاں ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی اس کو انگریز کے راج کے ساتھ ہی تشبیہ دی جائے، تو یہ ایک بڑی زیادتی ہوگی. اور یہ فقاہت کی نفی ہے ان فتاوی کو آج اسی انداز میں آج کے حکمرانوں کے لحاظ سے استعمال کرنا کہ ان کی اصلاح تو ہم پہ ضروری ہے، اور ہم خود ہی یہ حکمران چنتے ہیں اور ان کو بناتے ہیں، اور ہم ہی میں سے مدارس کے محتمم اور علماء انہی کمیٹیوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں
یہ کوئی ویلیوم پکتھال یا کوئی ادھر سے تو نہیں سارے آئے ہوئے، یہ تو ہمارے ہی منبر و محراب سے جانے والے ہیں. تو اگر ان کو ہم مسئلہ نہیں سمجھائیں گے اور کہیں گے کہ گور گردن ان کی ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان سے ہمدردی پھر ہماری کیا ہے. ان کی آخرت کی فکر ہے ہمیں، جو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آج سمجھ جاؤ، آج سوچ لو، اور اس کو یہ کہ جاؤ ان کو جہنم میں جانے دو، مرن کپن جدن جار. تو یہ ان سے ہمدردی نہیں ہے، ان کی گور گردن کہہ کر ان پہ چھوڑ دینا. اس میں پھر ہمارا بھی حصہ ہوگا کہ ہم اسی معاشرے میں زندہ ہیں، اور ہم پھر کیوں چپ تھے. ہمارے لیے پھر قیامت کے دن ایک علیحدہ یہ کویسچن ہوگا ہمارے سوالات کے لحاظ سے. تو اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں پیش نظر ہیں جس کے لیے یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا. اور اس پر ملک کے بڑے بڑے اہم مفتیان کرام، ہم جیسے جن کے پاس پڑھے ہیں، جن کے پاس سیکھا ہے، وہ بھی اسی موقف پر ہیں کہ جو موقف ہم نے پیش کیا ہے اللہ کے فضل سے اگر ضرورت پڑی تو وہ مفتیان کرام بھی انشاءاللہ منظر عام پر آ جائیں گے اور اس موقف کو پیش کریں گے. اب یہ ہے کہ اگلے چاند کے لحاظ سے حکومت کوئی خرمستی نہ کرے اور نہ ہی یہ کمیٹی کوئی اس طرح کی صورتحال بنائے، بلکہ اس سلسلہ کے اندر اتفاق رائے قائم کی جائے. اور یہ کیوں اس وقت جب بیٹھے ہوتے ہیں تو